اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ ہمارے دین کی سمجھ میں اضافہ فرما۔ پروگرام یسرنا القرآن کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کے میزبان حاضر ہیں اور آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا ممبر بنایا۔ اس رب کا کروڑوں بار احسان ہے۔ کلام الہی سے متعلق ہمارا پروگرام ہے، تو آج میں اپنی بات کا آغاز اس سے کرنا چاہوں گی کہ ہم پہلے یہ جان لیں کہ کلام الہی کی کون کون سی صورتیں تھیں جب وہ اس کو نازل کیا گیا۔ تو مفسرین اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کے نازل ہونے کے 3 انداز تھے۔ اس کے متعلق پہلے تو یہ ملتا ہے کہ من وراء الحجاب، جیسا کہ اس میں مثال موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر تشریف لے جاتے اور وہاں اللہ سے ہم کلام ہونے کا ان کو شرف حاصل ہوا۔ پھر جب واقعہ معراج پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز بخشا کہ وہ عرش معلیٰ تک پہنچے اور وہاں اللہ رب العزت سے وراء حجاب مطلب حجاب پردے میں آپ سے ہم کلام ہوئے۔ تو ایک صورت تو یہ ہو گئی اللہ سے کلام کی۔ پھر دوسرا رب العالمین فرماتے ہیں کہ نزل بہ الروح الامین، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روح الامین کے ذریعے نازل فرمایا، جسے ہم جبرائیل امین کے نام سے جانتے ہیں۔ جبرائیل امین اللہ کے وہ مقرب فرشتے ہیں کہ جن کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ اللہ کا کلام لے کر آسمانوں سے زمین پر اترتے اور اللہ کے مبعوث کردہ پیغمبروں تک رب کا پیغام پہنچاتے۔ پھر تیسرا ایک سلسلہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کو ان کے دلوں میں اس اللہ کی بات کو القا کر دیا جاتا تھا، اور وہ بھی کلام الہی کی ایک صورت تھی۔ اور کچھ احکامات یا کچھ اللہ کی منشا اور اللہ کی باتیں ایسی بھی تھیں کہ جو رب العالمین اپنے انبیاء کرام کو ان کو دکھاتے تھے خواب میں، اور وہ رب العالمین کا انبیاء کرام کے لیے اسی طرح حکم ہوتا تھا جیسا کہ کوئی نازل کرتا حکم۔ اور اس کے لیے دلیل ہمیں یہ ملتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 مرتبہ خواب میں یہ دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی منشا کیا ہے، کہ گویا مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کلام الہی کی یہ 3 صورتیں ہیں جو ہمیں تحقیق کرنے سے پتہ چلتی ہیں۔ پھر ہم نے کل سورہ فاتحہ میں جب ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ یہ کتاب کے لیے ہم نے ہدایت مانگی اللہ سے اور اللہ نے ہمیں ہدایت دی، سورہ بقرہ کا ہم پہلا رکوع پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ دوسرے پر بات کریں گے۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت دیتی ہے کہ جو متقی ہیں، اور اسی بات کا اعادہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے ہدی و رحمۃ للمحسنین، کہ یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے بھی۔ اور ایک اور جگہ پر سورہ جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انا لما سمعنا الہدی آمنا بہ، جنوں کا ایک گروہ جب اس راستے سے گزر رہا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کرتے سنا تو وہاں وہ رک گئے، اور اس گروہ نے کلام پاک کی تلاوت کو سماعت کیا، اور پھر جا کر جب اپنے ساتھیوں میں پہنچے تو انہوں نے جو اطلاع دی اس میں ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے جو چیز سنی ہے وہ ہدا ہے، وہ ہدایت ہے، آمنا بہ، اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہاں آپ یہ دیکھیے کہ اگر دل کے اندر تڑپ اور طلب ہو یا دل ہمارا فطرت سلیم پر ہو تو وہ ہدایت کہیں سے بھی ہمیں کوئی بات سمجھا دے اور بتا دے اور وہ اللہ کی منشا کے مطابق ہو تو وہ عین قلب پر اترتی ہے اور انسان کو ہدایت پر گامزن کر دیتی ہے۔ انسان تو کجا، جنوں کو بھی وہ ہدایت پر چلا دیتی ہے۔ تو شرط صرف یہ ہے کہ خلوص نیت ہو، طلب ہدایت ہو، اور قرآن پاک سے ہم گویا اس کی تلاوت ایسے کرنے والے ہوں، اس کو ایسے سمجھ کر پڑھنے والے ہوں کہ جس سے ہمیں یہ لگے کہ
ہم اس کو اپنے دل میں اتاریں گے اور یہ ہم پر نازل ہو رہا ہے، یہ اللہ نے صرف یہ قرآن میرے لیے اتارا ہے اور مجھے یہ ہدایت تبھی ملے گی کہ اللہ مجھے اس سے ہدایت عطا فرما۔ تو لہٰذا جب بھی قرآن کی تلاوت کا ہمیں شرف حاصل ہو تو ضرور زبان سے یا دل میں ہم یہ دعا کیا کریں کہ اللہ اس کتاب سے مجھے ہدایت دے اور اس پر استقامت عطا فرما۔ ادروائز تو آپ یہ دیکھیں کہ غیر مسلم بھی اس کی تلاوت اس کو پڑھتے ہیں، اس کے اوپر مسلمانوں سے زیادہ بعض اوقات تحقیق کرتے ہیں بوجوہ کسی سبب کے، کسی بات پر ان کو کوئی اعتراض مل جائے یا کوئی نقطہ وہ تلاش کرنا چاہیں تو وہ بہت زیادہ اس میں کھوج لگاتے ہیں اور بہت اس کو ان ڈیٹیل اس کی گہرائی میں جا کر اس کو پڑھتے ہیں، لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ وہ ہدایت نہیں پاتے؟ اس لیے کہ ان کے دل میں تڑپ موجود نہیں ہوتی۔ لہٰذا طلب صادق کا ہونا قرآن سے ہدایت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اس کی مثال ڈاکٹر اسرار احمد یوں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جیسے آپ دیکھیے کہ ایک بحری جہاز ہے جو سمندر کی تہہ پر رواں دواں ہے اور اس میں وہ تیل لے کر جایا جا رہا ہے، اور اگر وہ لیک کر جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تیل جو ہے وہ سمندر کی سطح کے اوپر، بالائی سطح کے اوپر وہ پھیل جائے گا اور اوپر ہی اوپر چکناہٹ اور تیل کا ہمیں محسوس ہوگا کیونکہ وہ پانی میں نیچے ضم نہ ہو سکے گا۔ تو بعین ہی جب کوئی فرد قرآن کو سرسری تلاوت کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر ہی اوپر سے بالائی سطح سے گزر کے چلا جاتا ہے، جسے ہم طائرانہ نظر بھی کہہ سکتے ہیں، مگر اس سے وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ تو لہٰذا اس کے اندر ہمیں اترنا پڑے گا، اور یہ وہ کتاب کہ اس کے بارے میں کہا گیا نا کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو یہ نسخہ کیمیا کے گر جاننے کے لیے، اس کے اندر سے خزانے حاصل کرنے کے لیے اس کی گہرائی میں ہمیں جانا پڑے گا، اس پر غور و فکر اور تدبر کرنا ہوگا، کیونکہ میرے رب نے خود فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اور ہر فرد یہ جانتا ہے کہ جس نے اس کی کسی ایک آیت پر بھی غور کیا تو وہ اس کے راز کو پا گیا، اور صرف ایک آیت ہی اس کے لیے ہدایت کو کافی ہو گئی۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اے ابوذر، اگر تو صبح کے وقت ایک آیت کے اوپر بھی غور کر لے تو یہ تیرے لیے 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو کل ہم نے قرآن کے بارے میں یہ جانا تھا کہ قرآن کس قسم کی کتاب ہے، اس کی نزول کیفیت کیا ہے، موضوع گفتگو کیا ہے، یقیناً سب آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن پاک کی جب ہمیں اصل معلوم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ناظرین کو پھر اس کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ چلے میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتی ہوں کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس کا جواب معلوم ہوگا کہ قرآن کا موضوع انسان ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک تمام کا تمام قرآن پاک، اس میں جتنی صورتیں 114 صورتیں اور جو آیات نازل کی ہوئی اللہ کی طرف سے، یہ سب کے سب انسان کے گرد گھومتی ہیں اور سب انسان کی فلاح، خیر اور برکت کے لیے رب نے نازل فرمائی، اور اس میں جو رہنمائی موجود ہے اس کے اوپر چلنے سے ہم پھر کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ مرکزی مضمون جب انسان کو معلوم نہیں ہوتا اور وہ خود اپنی ظاہر بین آنکھوں سے، جیسے میں نے سمندر کی تہہ والی مثال آپ کو دی، بالائی تہہ کی، تو اگر وہ صرف ظاہر بین آنکھوں سے اس کو پڑھتا رہے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ کچھ نہ پا سکے گا، اور پھر یہ ہوگا کہ وہ اپنے ہی خود قیاس آرائیوں سے، اپنے ہی قائم کردہ نظریات کے ذریعے سے گمراہ ہو جائے گا اور وہ اس ہدایت سے غافل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کا مدعا انسان کے گرد گردش کرتا ہے، تو یہ میری ذات سے اس کا تعلق ہے، تو میں اس کو اپنے اندر گم کر کے میں نے اس کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے کہ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے، مجھے کس بات سے منع کیا جا رہا ہے، کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، اس میں میرے لیے کیا خیر پوشیدہ ہے، میں اس حکم کے اوپر کیسے چل سکتی ہوں۔ ان کے اوپر جب ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے، تو پھر یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ ادروائز پھر یہ ہوگا کہ انسان غفلت سے گم ہوگا، کیونکہ تاریخ جانتی ہے کہ جب قرآن کو بھلا دیا گیا، قیامت کے قریب ایک ایسا بھی وقت ہوگا کہ قیامت کے دن
کہ جب انسان اس بات پر پچھتا رہا ہوگا کہ جب مجرموں سے پوچھا جا رہا ہوگا تو جواب ملے گا اور بتایا جائے گا، اور خود انسان بھی اس بات کو باور کر لے گا، احساس ہو جائے گا اس کو کہ میں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، استغفر اللہ۔ تو لہٰذا قرآن کا چھوڑنا ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم گھروں میں نہیں رکھتے، اس کو ہم غلافوں میں خوبصورت نہیں لپیٹتے، اس کو ہم چومتے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن دراصل ایسا ہے کہ ہم اس کو صرف اور صرف ایک بابرکت مقدس کتاب سمجھ کر اگر رکھیں گے اور خود ساختہ نظریات کے اوپر اپنی زندگی کو گزارتے چلے جائیں گے تو یہ قرآن ہمیں پھر کچھ نہ دے سکے گا۔ اگلی بات یہ کہ اصل مقصد قرآن کا یہ تھا کہ ہمیں اس کے ذریعے سے صحیح راستے پر خود بھی چلنا ہوگا اور اللہ کے بندوں کو اس راستے کی طرف دعوت بھی دینا ہے۔ اس مدعا کو سامنے رکھ کر جب کوئی شخص قرآن کو دیکھے گا تو اسے صاف نظر آئے گا کہ یہ کتاب اپنے موضوع سے ذرا برابر بھی نہیں ہٹی ہے۔ اول سے آخر تک، پہلے پارے سے 30ویں پارے کے اختتام تک، یہ سب کا سب انسان کو موضوع بحث بناتا ہے، اور اس میں پھر اللہ تعالی ہمیں مختلف قوموں کے عقائد، اخلاق، اعمال، عروج و زوال کی داستانیں، مابعد الطبیعات، واقعات اور دیگر مسائل اور امور کے اوپر ہمیں یہ بحث کرتا نظر آتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ حقیقت نفس الامری ہے، یہ ہماری ذات کے اوپر بھی بحث کرتا ہے۔ یہ میری ذات کے اندر جو میرا ضمیر موجود ہے، یہ اس کو بھی موضوع گفتگو بناتا ہے، اور میرے اندر کے نیہا خانوں میں جو کچھ پنہا ہے وہ بھی اللہ تعالی ہم سب کے سامنے اس کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ قرآن ہی کا اعجاز ہے کہ اللہ جب ہم اسے پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو لگتا ہے گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم پہ پیدا فرمایا ہے۔ تو لہٰذا جب وہ اللہ ہی کی تخلیق کردہ کتاب، اللہ ہی کے کلام کے اوپر غور کرتا ہے تو اسے سکون اور اطمینان بھی ملتا ہے، اور پھر وہ راہ بھی پا لیتا ہے۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو رب العالمین نے علوم اتارے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، اور اس کو ہم تھوڑی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے کہ وہ کون سے 2 علوم ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے دوبارہ سے اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ علم 2 طرح کے ہیں، ایک ہے علم الابدان اور دوسرا ہے علم الادیان۔ علم الادیان ہمارے ان علوم پر بحث کرتا ہے جو دنیا میں دین موجود ہیں، اور یہ پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ دین اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ایک حقیقی دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ البتہ شریعت اور طریقے اور راستے بتانے کے جو تھے وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کرام کو اس وقت کے حالات، واقعات اور علاقے کے مطابق اللہ نے ان کو رہنمائی فرمائی، اور دیگر ادیان کو بھی علم الادیان میں پھر شامل کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا علم جو ہے وہ ہے علم الابدان۔ علم الابدان بحث کرتا ہے ہمارے حواس خمسہ سے اور میٹیریل سائنسز سے، کہ حواس خمسہ میں آپ دیکھیے کہ دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور اس کو محسوس کرنا، لمس سے محسوس کرنا، یہ سب حواس خمسہ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا علم الابدان کہلاتا ہے، اور اس میں فزکس، بائیو اور دیگر میٹیریل جو سائنسز ہیں، ان سب کے اوپر یہ ہماری دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں اس پر یہ بحث کرتا ہے۔ اور اس کے متعلق مفسرین ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس سے ہم یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ سارے علوم ہیں جو دنیا میں رکھ دیے گئے، ان کا جو بیس تھا، ان کا جو مقصد تھا، اس کی جو بنیاد تھی، وہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب بتا دیا تھا، کہ جس میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ پہلے پارے میں فرماتے ہیں نا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ
اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھلا دیے، تو وہ گویا صرف نام نہ تھے بلکہ وہ سب نام کے ساتھ تمام اس کے دنیا کے علوم بھی اس سے وابستہ تھے، واللہ عالم۔ تو لہٰذا یہ علم الابدان ہو گیا، اور ہم اس زندگی میں رہتے ہوئے، اپنی زندگی کو دنیا میں گزارتے ہوئے، ہمیں ہر دو علوم کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک علم کے ساتھ ہم گزارا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا لیکن اس میں ایک بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ صرف دنیا کے علم کے ساتھ ہماری زندگی اور آخرت بہتر نہیں ہو سکتی، البتہ اس کے ساتھ جب ہم علم دین ملا لیتے ہیں، جب قرآن کے علم کو ملاتے ہیں، جب حدیث کے علم سے جڑتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ انسان گمراہی سے بھی بچتا ہے اور خیر و برکت بھی سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ اب یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن پہ غور کرتے ہیں کہ تمام علوم کی کنجی قرآن پاک ہے، تو یہ علم، اس کا طرز بیان، اس کی ترتیب، کوئی آدمی اس کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک اس کو اس کی ترتیب نزول معلوم نہ ہو۔ اس سے پہلے جب ہم نے اپنے پروگرام میں یہ بات کی تھی نا کہ انسان ایک اجنبی مسافر کی طرح بھول بھلیوں میں گم ہوتا چلا جاتا ہے اگر اس کو علم جاننے کے لیے راستے نہ معلوم ہوں۔ تو لہٰذا جب ہم قرآن کی طرف رخ کرتے ہیں، کسی بھی سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کی شان نزول کا جاننا بھی ضروری ہے، ورنہ ایک دم اس کے ذہن میں بہت سے ایسے سوالات اٹھیں گے جو اس کو ڈگمگانے لگیں گے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ تم ایسا تو نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہو کہ قرآن پاک کو سارے کا سارا ایک ہی مرتبہ میں بیک وقت اللہ نے اس پوری کتاب کو پیارے نبی کے حوالے کر دیا ہو۔ ایسا نہیں ہوا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ 23 سال کا عرصہ لگا اس کتاب کے نزول میں، اور پھر اس کا طریقہ کار جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے وہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی موقع ہوتا، جب بھی کوئی لمحہ درپیش ہوتا، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ ہوتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمانا چاہتے، تو عین اس کے مطابق آیات مبارکہ کا نزول ہوتا، اور اس سے کبھی ایسا ہوتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھا کرتی تھی، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کفار مکہ اور مشرکین کی طرف سے کیے گئے اعتراضات کا جواب دیا جایا کرتا تھا، کبھی وہ سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ کی طرف سے فوراً ہی آیات نازل ہو جاتی، کبھی وہ سوال کرتے تھے کہ اللہ کیا ہے، تم بتاؤ تمہارا اللہ کیسا ہے، کیا سونے کا ہے، کیا چاندی کا ہے، کیسے بنے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے سورہ اخلاص کو نازل فرما دیا گیا تھا۔ تو لہٰذا ان صورتوں کا اور صورتوں کے اندر موجود آیات کا نازل ہونا کسی وجہ کے بغیر نہ تھا۔ پھر اس میں ایک اور حکمت ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ صرف ایسا نہ تھا کہ آج سے 1443 سال پہلے اللہ نے اس کو نازل فرمایا تو وہ صرف اس وقت کے لیے تھی، بلکہ یہ قرآن پاک کا یہ بھی اعجاز ہے کہ اگر آج 1443 سال کے بعد بھی ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے عمل کی راہیں موجود ہیں، اور آج سے لے کے آئندہ قیامت تک آنے والے لوگ جب بھی ان آیات کی تلاوت کریں گے تو وہ اس میں اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی پائیں گے اور خیر ہی سمیٹیں گے، الا یہ کہ کوئی اس کو ہدایت کی نیت سے اس کو نہ پڑھے۔ ٹھیک، اب اگلی بات یہ ہے کہ جب ہم اس میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حقیقت نفس الامری کیا ہے، تو اس کی ابتدائی معلومات سے ہم غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کے اندر جانا چاہتے ہیں، اس کے اندر غوطہ زن ہونا چاہتے ہیں، تو کیونکہ ہماری معلومات مختصر ہوتی ہیں تو اسی لیے کہا گیا نا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محد سے لے کر لحد تک تم علم حاصل کرو، کہ علم کے ایسے سمندر ہیں کہ آپ اس سے جتنا بھی اس کو حاصل کرتے چلے جائیں اس کی تشنگی بڑھے گی، اور کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا علم جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے اس کو طریقے سے، تنظیم سے اور تھوڑا غور و فکر کے ساتھ جو گزشتہ باتیں کی گئی ان کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم راہ پا لیں گے۔ پھر بات آگے ہم ایسے اس کو لے چلتے ہیں کہ ہمارا جب اس کتاب کے اوپر ایمان ہے کہ میں نے اس کو تلاوت بھی کرنا ہے، احادیث مبارکہ کی روح سے جو قرآن پاک کے حقوق ہم پر لازم ہو جاتے ہیں، ان حقوق میں ایک تو یہ بات شامل ہے کہ اس کی ہم تلاوت کریں گے، اس کو قرات تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے،
پھر اس کو سمجھ کر پڑھیں گے، پھر اس کے اوپر عمل کریں گے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ اس کی اشاعت کریں گے۔ یہ بھی قرآن پاک کا حق ہے۔ لہٰذا جب قرآن کی دعوت ہم لوگوں کو پہنچائیں گے تو اس میں ہمارے لیے اصول اور اخلاق کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اس کے لیے زبان کا شستہ ہونا بھی ضروری ہے، شیریں ہونا بھی ضروری ہے۔ اس میں لہٰذا ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی احکامات دیے جاتے تو اس میں بہت چھوٹی سی بات، آپ دیکھیے کہ سورہ مدثر کیسے شروع ہوتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر یا ایھا المزمل، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی پیار اور بڑے لاڈ کے ساتھ اللہ رب العالمین پکارتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے لفظوں میں فرما دیا جاتا ہے کہ تم اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اٹھو اور کھڑے ہو اور اللہ کے بندوں کو ڈراؤ۔ مطلب یہ کہ قرآن میں اختصار بھی موجود ہے اور جامعیت بھی موجود ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اس کی دعوت کی طرف لوگوں کو لے کر جانا چاہیں تو ہمیں بھی پھر ایسا ہی کرنا ہوگا کہ اختصار بھی ہو اور زبان بھی شستہ ہو۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اس وقت جب عرب کے صحراؤں میں، ریگزاروں میں جب اسے نازل کیا جا رہا تھا تو وہاں کے مقامی لوگوں کی عین ان کے مزاج کے مطابق تھا۔ ایسا نہ تھا کہ وہ اس ماحول سے مانوس نہ تھے، یا قرآن کی زبان عربی زبان، خود اللہ نے فرمایا اس سے پہلے جو اللہ کی کتابیں نازل ہوئیں وہ عربی زبان میں نہ تھیں، لیکن چونکہ عرب کی زبان عربی تھی، اہل عرب کی زبان، تو لہٰذا قرآن پاک بھی عربی بھی نازل ہوا۔ اور اس کی اس سے بڑھ کر حکمت یہ کہ چونکہ اللہ کہ ہاں قیامت کے دن جب انسان کا اور بندوں کا آمنا سامنا ہوگا اور مکالمے ہوں گے تو اور اہل جنت کی زبان بھی پھر عربی ہی ہوگی، تو چنانچہ عربی زبان میں یہ نازل کیا گیا، اور وہ مقامی رنگ بھی اس کتاب میں آیات میں ہمیں نظر آتا ہے، اس میں انسیت بھی ملتی ہے، اور جب وہ اس کو سنتے تھے تو وہ ان کے دلوں میں اترتا تھا، اور بالآخر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اور یہ کسی بشر کا کلام ہو بھی نہیں سکتا، اگرچہ ان کی زبانیں صرف انکار کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراضات اٹھاتی تھیں کہ نعوذ باللہ اسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے۔ آگے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیارے نبی کے اوپر ابتدائی آیات سورۃ العلق کی نازل ہوئی تھیں، پھر سورہ مدثر، سورہ مزمل اور دیگر آیات مبارکہ نازل ہو رہی تھیں، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ابتدائی 4-5 سال میں اللہ تعالیٰ نے صرف شرک سے بچنے اور توحید کا حکم دیا، اور لوگوں کو آخرت کے متعلق تلقین فرمائی گئی۔ تو دیکھا گیا کہ پیارے نبی نے سب لوگوں کو دعوت دی، لیکن ان کثیر لوگوں میں سے قلیل ہی تھے، جو تھوڑے ہی تھے، جو چند سارے آدمی جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن پھر ہوا کیا کہ جو لوگ بہت زیادہ تھے کہ جنہوں نے اس دعوت پر لبیک نہیں کہا تھا، اس کے پیچھے خود غرضی تھی، اس کے پیچھے جہالت تھی، اس کے پیچھے ان کے آباء و اجداد کے طریقوں پر ڈٹ جانا تھا، اور اس کے پیچھے سرکشی موجود تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کی اس کتاب پر اور اللہ کے نبی کے اوپر ایمان نہ لے کر آتے تھے۔ اس کے برعکس وہ افراد کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد قرآن کی آیات کی تصدیق کی، تو وہ صالحیت کے ساتھ اپنے اخلاق کو سنوارتے چلے گئے، اور پھر ایسا ہوا کہ تاریخ نے دیکھا کہ چند لوگوں سے وہ دین پھیلا، اور قبول اسلام کے کچھ عرصے بعد ہی ایسی امت مسلمہ بنی کہ جنہوں نے مکے سے نکل کر قریش کے قبیلے کی حدود کو توڑتے ہوئے اس کو پھیلاتے ہوئے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کی وہ کوشش کرتے رہے۔ تو یہ کچھ ایسا قرآن کے متعلق ابتدائی باتیں ہیں کہ جب ہم ان کو ذہن میں رکھ کر قرآن پہ غور کرتے ہوئے آگے تلاوت کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف کہ جس میں سورہ بقرہ کا آج انشاءاللہ دوسرا رکوع ہم پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس کو ہم اب اسی وقت بریک ابھی ہم لیتے ہیں، اور پھر اس کی تلاوت اور ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ اگلے وقفے تک شروع کرتے ہیں۔
اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اور لوگوں میں سے، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، من کا مطلب سے، من یقولو پاس کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور یوم آخرت پر، یوم بھی اردو کا لفظ ہے اور آخر بھی اردو کا لفظ ہے، وما ہم اور نہیں وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، یہاں بھی دیکھیے کہ سورہ مضارع کا فعل مضارع کا استعمال ہوا ہے، یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو۔ اس میں دیکھیے کہ نفس کا لفظ موجود ہے جو ہماری اردو زبان سے ملتا جلتا ہے، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے، اس کا بھی روٹ ورڈ جو دیکھیں کہ شین را عین را، شعور سے نکلا ہوا لفظ محسوس ہوتا ہے کہ اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ سو زیادہ کر دیا اللہ نے مرضا ان کا مرض، اور لہم ان کے لیے عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، استغفر اللہ۔ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کافروں کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہاں کہا گیا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کس سبب؟ اس لیے کہ بما کانوا یکسبون کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ اور جب قیلا کہا جاتا، قال لہم ان سے، لا نہیں، تفسدو تے کا مطلب ہوتا ہے تم، تفسدو نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالو تو وہ کہتے ہیں، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، قالا کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، اور جب یہ قالو ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان سب لوگوں نے کہا، انما بے شک، نحنو ہم۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے ہم نے ہم کا مطلب نون الف نا میں پڑھا تھا، آمنا جیسے اس کا مطلب تھا کہ ہم ایمان لائے، اور یہاں نحنو لفظ کا مطلب بھی ہم ہیں، ٹھیک ہے، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہاں بھی آپ تھوڑا غور کیجئے اور آپ کو انشاءاللہ یہ دلچسپی آپ کی برقرار اگر رہے تو آپ کو بہت جلد ان کے مطلب سمجھ آئیں گے۔ مصلح لفظ بھی اردو میں ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع ہے مصلحون۔ الا خبردار ہو جاؤ، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اردو میں لیکن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں عربی میں ہے ولیکن، اور لیکن، لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو کیا ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف لوگ، الا خبردار ہو جاؤ، انہم بے شک، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ ہوتے ہیں شیاطین کی طرف تنہائی میں، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون بے شک نحن ہم تو مستہزئون استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم اللہ بھی مذاق کرے گا، بہم ان سے۔ اب آپ یہ دیکھیے یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر جس لفظ سے پہلے جس فعل میں یستہزئ یا کا شروع میں آ جائے تو وہ فعل مضارع بن جاتا ہے، تو ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے تو ان کا مطلب تھا یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے ہیں، تو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، لیکن یستہزئ تو اس کا مطلب ہے مذاق کرے گا۔ عربی زبان میں گا گیگی کے لیے اور تا تیتی کے لیے مطلب یہ کہ فعل حال کے لیے
اور فعل مستقبل کے لیے فعل مضارع کا استعمال کیا جاتا ہے، اسے فعل مضارع کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہاں کہا گیا کہ اللہ یستہزئ، اللہ بھی مذاق کرے گا بہم ان سے، ویمدہم اور ڈھیل دے رکھی ہے انہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون کہ وہ بہکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے، فما ربحت تو نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے جلائی آگ، فلما پس جب اضاءت روشن ہو گیا، ما حولہ اس کا ماحول، ذہب اللہ تو چھین لیا اللہ نے، بنورہم ان کا نور، وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں پلٹتے، او کصیب یا اس بارش کی طرح، من السماء جو آسمان سے برستی ہے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت کڑک اور موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیط بالکافرین کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی بینائی، کلما جب اضاء لہم روشنی ہو جاتی ہے ان پر، مشوا فیہ تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، اور اذا جب اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، ولو اور اگر شاء اللہ اللہ چاہے، لذہب بسمعہم وابصارہم تو چھین لے ان سے ان کی سماعت اور ان کی بینائی، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ بقرہ کی 20 آیات مکمل ہوتی ہیں، اور دوسرا رکوع آج ہم نے پڑھا اور سمجھا۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے جب قرآن کا سورہ بقرہ کا آغاز کیا تھا تو اس میں پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات سے ہمیں روشناس کرایا، پھر جب دوسرا رکوع آیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفار کے بارے میں بتایا اور ان کا انجام بھی ساتھ بتا دیا کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی ایک اور کیٹیگری سے متعارف کرا رہے ہیں جسے ہم منافقین کے نام سے جانتے ہیں۔ منافق لفظ جو ہے اس کا مصدر نفقہ سے نکلا ہے، نون فا اور قاف، نفقہ مصدر ہے، اور اس نفقہ لفظ کا مطلب ہے سرنگ، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ جیسے کبھی کوئی درخت کا کھوکھلا تنا آپ نے دیکھا ہو کہ جس میں گوہ یا کوئی جانور ایک طرف سے جائے اور دوسری طرف سے نکل جائے، یا ہم کسی ٹنل کسی سرنگ کو بھی ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نفقہ ہے، ٹھیک۔ تو منافق بھی ایسا ہی ہے کہ استغفر اللہ ہم سب کو ہدایت پر استقامت دے، کہ جس کے دل میں ایمان تو آیا تھا لیکن ایک رستے سے آیا اور دوسرے رستے سے نکل گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے۔ ایسے قرآن پر اس کے اوپر ہم بات کرنے سے پہلے میں حدیث پاک ذہن میں آ رہی ہے، وہ آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو ہمیں نشانیاں بتائیں تو اس میں پیارے نبی نے فرمایا کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اسے کوئی امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب وہ کسی سے کوئی برہمی ہو جائے تو اس میں پھر وہ جھگڑے پر اتر آتا ہے۔ یہیں پر اس میں 4 نشانیاں پائی جاتی ہیں اور کہیں 3 نشانیوں کا ذکر حدیث میں ملتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا اگر اس میں یہ ساری نشانیاں موجود ہیں تو وہ پکا منافق ہے، اور اگر اس میں کوئی ایک علامت موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں نفاق کی ایک علامت موجود ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، تو ایمان لانا
آگے انشاءاللہ یہ سب زیر بحث آئے گا کہ ایمان لانا اور ایمان کی کیا کیفیات ہیں اور کس درجے کا ایمان اللہ کو مطلوب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان نہیں لائے ہیں. کہ یہ تیسری طرح کے لوگ ہیں کہ منافق کا لفظ نفاق نہیں آیا. اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کردار کا ایک نقشہ کھینچ دیا ہے، گویا کہ ایک ہمیں میئرمنٹ دے دی، پیمانہ دے دیا گیا کہ اب اس کے اندر ہم اپنی شخصیت کو فٹ کر کے دیکھیں کہ کیا ہم اس آئینے میں پورا اترتے ہیں یا کہ الحمدللہ ان برائیوں سے اور ان نفاق کی علامات سے بچے ہوئے ہیں. ٹھیک، تو پہلے تو یہ کہا گیا کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ نے رد کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ ایمان لائے. اور اللہ جانتا ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس وقت کے وہاں موجود ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، کہ حقیقت میں تو خسارہ انہی کے لیے ہے کہ حالانکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مومنوں کو اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ افسوس کی طرح سے ان سے کہتے ہیں کہ انہیں تو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے. آگے دیکھیے کہ اللہ اس کے بعد پھر ہمیں اس کی سبب بھی بتا دیتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہے، آخر ایسا کیوں ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد بھی منافقت کی طرف آ گئے. اللہ اگلی آیات میں ہمیں بتاتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ نے اس کو زیادہ کر دیا. یہاں میں یہ بھی سمجھ آ گئی کہ نفقہ یا نفاق اور منافقت جو ہے وہ ایک بیماری کی طرح سے ہے، اور جس دل میں یہ بیماری موجود ہو اور اللہ نہ چاہے تو وہ بیماری ختم نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں کہتے ہیں کہ فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے. مگر دیکھنے کی بات یہاں یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا کہ جب مسلمان آپس میں غور و فکر کیا کرتے تھے تو ہم جانتے ہیں، ہم نے کتابوں میں یہ سب پڑھا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وہ بڑے فکر مند ہو کر، متفکر ہو کر پیارے نبی کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں. راستے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حنظلہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. جا کر ساری صورتحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہو لیے اور پیارے نبی کے سامنے یہ صورتحال رکھی کہ یا رسول اللہ ہم تو منافق ہو گئے. پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محفلوں میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل اور ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب ہم اپنے گھروں میں اور باہر ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ حنظلہ اگر تمہاری وہ کیفیت جو اس وقت میری محفل میں ہوتی ہے تمہارے گھروں میں اور گھر یہاں سے باہر ہونے لگ جائے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں. مطلب یہ کہ دین کی محفل کا اور اس وقت کے نبی پیغمبر کی صحبت کی تو بات ہی کچھ اور تھی نا. تو لیکن یہ کہا گیا کہ یہ سب کچھ ہوگا، ایمان ہمارا ڈاواڈول بھی ہوگا، ایمان الٹا پلٹا بھی کھائے گا، کہ یہ دل ہمارا اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا ہمیں یہ دعا پیارے نبی نے سکھلائی. کہا گیا کہ ہم دعا ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی، کہ دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدمی عطا کر دے. تو اب اس سے آگے انشاءاللہ یہ بات ابھی وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آگے آیات تو پڑھی گئی لیکن ان کی مختصر تشریح انشاءاللہ رب نے موقع دیا تو اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت آپ کی میزبان آپ سے اجازت چاہتی ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.